روٹیاں نہیں کھائی اتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ کوثر نیازی صاحب لکھتے اعلیٰ حضرت کی شان اور اعلیٰ حضرت کی عظمت پر انہوں نے ایک پوری مستقل کتاب لکھی، ان کے مقالے کیسیٹوں میں بھی ریکارڈ ہے، آڈیو میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کوثر نیازی نے کہا ہے۔ اب یہ انتقال ہو چکا ہے، پاکستان میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، وزیر تعلیم نشر و اشاعت اس کے بھی وزیر رہے ہیں بہت بڑے عہدے پر۔ ان کا نام انہوں نے کی کتاب ہے امام احمد رضا، کتاب کا نام ہی ہے۔ المجموع المصباحی سے کتاب چھپی ہے کوثر نیازی صاحب کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر وہ اپنے گھر کی ایک بات لکھتے ہیں، دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے امام کی شان، انہی کے گھر کی، انہی کے گھر سے بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس، مولانا کوثر نیازی اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیلوی فرماتے مولوی صاحب، کسے کہتے ہیں؟ کوثر نیازی سے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، یعنی ہر کسی کو مولوی صاحب کہہ کے مخاطب کرتے۔ تو کہتے مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو تم نے معاف نہیں کیا، کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل کے سبب ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ انہی کے گھر کی شہادت ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دوسرے عمل تو چھوڑیے، دوسری کتابوں کی خدمات، مجدد ہونا اور دوسری ان کا تقوی پرہیزگاری، وہ سب ایک طرف، اور دوسری طرف کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے احمد رضا تمہیں ہمارے نبی سے اتنی محبت کہ جس کے بارے میں ذرا سا بھی تم نے محسوس کیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تم نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی محبت اور اسی الفت کے توفیل ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ مولانا کوثر نیازی کی گواہی ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں سنیے، کہتے ہیں کہ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے بھی میں نے سنا، کہ خود اس کے راوی ہے، خود گواہ ہے مولانا کوثر نیازی۔ اور کوثر نیازی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا انکار دیوبندی اور جماعت اسلامی والے کر دے، بہت بھاری بھرکم شخصیت ہے ان کی جماعت کی، اور آخری تک وہی رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کا ہی نظریہ رہا، چھوڑ دی تھی آخری وقت میں جماعت اسلامی، لیکن نظریہ وہی رہا، سنی بریلوی نہیں ہوئی، مگر یہ ان کا بیان ہے۔ آگے لکھتے ہیں دوسرے پیراگراف میں کہ جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی، اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم کو کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ کتنی بڑی شہادت ہے۔ تو تھانوی صاحب کو بھی پتا تھا اپن ہے کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت ہی صحیح ہے، مگر ان کی ضروریت کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا لکھتے ہیں مولانا کوثر نیازی کا جملہ آخری سن لیجیے، حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے، یعنی سختی قرار دیتے، لوگ کہتے نا مولانا احمد رضا بڑے سخت تھے، ہر کسی کو کافر بولتے پھرتے تھے، تو کہتے جس کو حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب اور احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ محبت کا تقاضا ہے رسول کی بارگاہ میں، احتیاط کی روش، احتیاط تھی اس میں اعلیٰ حضرت کی۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے۔ جب یہ کہا کہ تب گائے ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیا جنید و با یزید ایجا، اور میرا اپنا ایک شعر ہے، کوثر نیازی کہتے ہیں میرا اپنا ایک شعر ہے، لے ساز بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے یہاں بہت سخت بے ادبی کا۔ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا وہ عشق رسول کی بنا پہ کہا۔ تو ان کے گھر کی اپنی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان وہ تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو کافر بھی کہا تو عشق رسول کی بنا پر کہا ہے بقول ان کے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول کی بنا پہ نہیں کہا، عشق رسول تو بہت تھا، یہ واقعی مجرم تھے اس لیے کہا، واقعی مجرم تھے، اس سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ اور آج تقریباً 150 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، آج تک پوری ذریت مل کے بھی اپنے بزرگوں کا ایک کفر نہیں ہٹا سکی۔ تو آج کی اس مجلس سے واضح ہو چکا ہوں گا کہ ہمارا مجدد کی شان کیا ہے، اور دوسرے لوگ جو اپنا مجدد اس کو بنانے کے لیے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں
لہذا ضرورت ہے کہ ہم امام احمد رضا کو سمجھے، ان کے نظریے ان کی کتابوں میں ہیں، ان کی سیرت میں ہیں۔ بریلویت کو سمجھنے کے لیے ڈھول بازے مت دیکھیے آپ، لوگ بریلویت کو بدنام کرنے کے لیے، اہل سنت کو جو بدنام کرنے کے لیے کہتے دیکھو یہ اہل سنت ڈھول بجاتے ہیں، یہ اہل سنت فلاں خرافاتیں کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہیں، آپ خرافاتوں سے بچیے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیجیے تاکہ غیروں کو بھی کہنے کا موقع نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی ڈھول بازی کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی عورتوں پہ مزارات پہ عورتوں کو جانے اور ہجوم کرنے کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی میلے اور ٹھیلے بسانے کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی ناچنے اور قوالیاں سننے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کے نزدیک ناجائز و حرام تھا۔ اعلیٰ حضرت ہمیشہ اس کی مخالفت فرماتے رہے۔ یہ ہرگز اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ ہرگز اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے۔ در حقیقت جو خرافاتوں کو لاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے دلیل کے جواب نہیں دے پاتے، اس لیے ہماری خرافاتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی بیس پر بات کرتے، مگر چونکہ چور دل میں چھپا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہم جو کتاب اٹھائیں گے، اعلیٰ حضرت کا کوئی نظریہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بتا سکتے۔ ہر نظریے کی تائید میں امام ہے، ہر نظریے کی تائید میں بزرگان دین ہیں، ہر نظریے کی تائید میں علماء اکرام ہیں، ہر نظریہ صحابہ اکرام قرآن و حدیث کے نظریے اور عقیدے سے ثابت ہے۔ ایک نظریہ بھی امام احمد رضا کا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ان کو اچھی طرح معلوم ہے، اسی بنا پہ کیا کرتے ہیں؟ کتابوں سے بات نہیں کرتے۔ دیکھو سنی لوگ ایسے ہوتے ہیں، سنی ڈھول بجاتے ہیں، سنی سندل نکالتے ہیں، سنی جو ہے وہ درگاہوں پہ خرافاتیں کرتے ہیں، سنی یہ کرتے ہیں، سنی یہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قوم کو نہیں دیکھا جاتا، قوم کے قائد کو دیکھا جاتا ہے۔ ارے تم سنی کیا لگا کے رکھے؟ کل تو کوئی غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، مسلمان آتنک پھیلاتے ہیں۔ تو کیا تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام آتنکواد کی تعلیم نہیں دیتا، ہمارا قرآن آتنکواد کی بات نہیں کرتا، ہمارا نبی آتنکواد لے کر نہیں آیا، ہمارا نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مزدہ سنانے آیا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ہمارا نبی جب صاحب رحمت ہے اور پورا رحمت والا ہے تو اس کی قوم آتنکوادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو بدنام کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے۔ اور آج حالات نے ثابت کیا، جو کل تک مسلمانوں کو آتنکوادی بول رہے تھے، خود گھروں میں ان کے آتنکوادی نکلے، خود الزام دوسروں پہ لگاتے تھے، مجرم گھروں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج انکشاف ہوا کہ الزام کل تک تم دوسروں کو دیتے تھے، دوسرے تمہیں آتنکوادی نظر آتے تھے، اور سارا آتنکواد تو تمہارے گھر میں اپنے پیدا ہو رہا تھا، تمہارے گھر کی دین تھی آتنکواد۔ تو جس طرح کل تک باطل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں آتنکواد کا لیبل لگا رہے تھے، اسی طرح یہ آج کے باطل دیوبندی وہابی سنیت کو بدنام کرنے کے لیے ہماری جہالت کو سامنے لاتے اور ہماری کتابوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمت ہے تو کتابیں سامنے لاؤ، بات کتابوں سے کرو۔ ان غلطیوں کی، ان خامیوں کے خلاف ہم خود ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے نزدیک خود جائز نہیں اس کو آپ ہمارے اوپر تھوپی کیسے سکتے ہو؟ لہذا مسلک اعلیٰ حضرت تعلیم قرآن و حدیث کا نام ہے۔ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک لفظ میں کہہ کر یہاں اختتام کروں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مسلک کے معنی راستہ ہوتے ہیں، مسلک کے معنی راہ گزر ہوتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک قرآن عظیم میں ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک حدیث رسول میں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی قرآن یوں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، ان کا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو صراط مستقیم مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو کیوں کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنی ماں باپ سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنی بھائیوں سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنے اہل و عیال سے نہ کرتا ہو، جتنے عزیز و اقارب سے نہ کرتا ہو، جتنے دنیا دار لوگوں سے نہ کرتا ہو، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول سے محبت ہر عزیز سے بڑھ کر کرنا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ منشا الہی کے مطابق محبت رسول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارا مجدد زندہ باد، ہمارا مسلک زندہ باد، ہمارا مذہب زندہ باد، ہماری قوم زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ احسن من کلام
قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء